السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت خالص قرآن عظیم کے متعلق آئی ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ماضی کی خبریں بھی بتائی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی بتائی ہیں، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تقریباً سب خبریں اس کے اندر موجود ہیں، اور کبھی کوئی خبر آج تک اس کی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکی۔ جو قرآن نے گزشتہ خبروں کی ہمیں باتیں بتائی ہیں، اس میں سے بھی کہیں کوئی ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یعنی سائنس کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں لگتی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنی خبریں قرآن نے بیان کی ہیں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔ اور ایک بات جو آنے والے معاملات کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے، ان میں بھی آپ دیکھ لینا زندگیاں باقی رہی تو ایک بھی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ماضی کی بھی خبریں ہیں اور مستقبل کی بھی خبریں ہیں، اور تمہاری ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہاری پوری زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ اچھا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج فرما دیا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کتاب ہوتی تو اس میں تم زبردست اختلاف دیکھتے۔ یعنی پہلے کچھ اور بیان کیا، بعد میں کچھ اور بول دیا۔ 6666 آیتیں اور ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوئیں، 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس نازل ہونے کے لیے قرآن پاک کو۔ ان 23 سال میں یہ 6000 سے زیادہ جو آیتیں نازل ہوئیں، ایک آیت مجھے نکال کر کے بتا دو کہ قرآن میں شروع میں ایسا کہا گیا، آخر میں ایسا کہا گیا، دونوں آیتیں ٹکراتی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی ہوتی تو ضرور اس میں ٹکراؤ تم کو مل جاتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو بالکل مقدر کے اعتبار سے بنایا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو میتھمیٹک کے حساب سے بھی تم پرکھ کر کے دیکھ لو گے تو قرآن کی کوئی آیت حساب کے اعتبار سے بھی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں نظر آئے گی۔ یہ قرآن میں غور و فکر کرنے والے جو میتھس کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کر کے اس کی آیتوں کو کاؤنٹ کر کے، اس کے حروف کو کاؤنٹ کر کے دیکھا، کس سورے میں کتنی آیتیں ہونا چاہیے اتنی آیتیں آ گئیں، کس آیت میں کتنے حروف ہونے چاہیے وہ حروف آ گئے۔ حساب کرنے والے کیلکولیشن کر کے تھک گئے، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں نظر آیا۔ اسی لیے تو میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور ہیں بھی 3 آیتیں، اس میں صرف 3 آیتیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، چند حروف ہیں، چند آیتیں ہیں، لیکن
جو عربی داں ہے، جو عربی کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، وہ اس کی حکمتیں جانے گا کہ اس کو کیسے پرویا گیا ہے، 3 آیتوں میں کیا کیا معنی بیان کر دیے گئے، یہ عرب ہی جان سکتے ہیں۔ اسی لیے اس سورے نے ایسا چیلنج کر دیا تھا عرب میں۔ پہلے عرب میں دستور تھا، جو بڑا شاعر، جو سب سے بڑا شاعر ہوتا اور اس کا شعر سب سے ہائی لیول کا ہوتا، اس کے مقابل میں کسی کا شعر نہیں ہوتا، تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لا کر لٹکا دیتا۔ وہ شاعر لٹکا تھا، اگر اس کا کوئی جواب لکھ دیتا تو پہلے والے وہ شعر اتار لیے جاتے، دوسرا والا لگا دیا جاتا، وہ چیلنج رہتا۔ پھر دوسرا، اگر اس کا بھی مقابلہ کرنے والا کوئی تیسرا شاعر آ جاتا اور اس کے شعر اچھے ہو جاتے، اس کے لیے پوری پینل بیٹھتی شاعروں کی، بڑے بڑے فصیحوں کی، وہ لوگ فیصلہ کرتے۔ ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا، پورا عرب مل کے فیصلہ کرتا کہ کس کا شعر سب سے عمدہ ہے، پھر وہ اتار دیا جاتا۔ یہ چلتا رہتا تھا، خانہ کعبہ کے پاس لٹکائے جاتے تھے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں لکھوا کر کے خانہ کعبہ پر لٹکوا دیا، جاؤ اس کو لٹکا دو۔ جب یہ لٹکایا گیا، 3 ہی آیتیں تھیں، ظاہر سی بات ہے اب جواب آنا چاہیے۔ اب اس سے بہتر جو لکھ کر کے لائے گا تب یہ اتارا جائے گا۔ تو سارے شاعر آئے اور ان سے بن نہیں سکا کہ اتنی چھوٹی ایک 3 آیتوں میں سمندر کو پیرو دیا جائے، اتنے بڑے معنی اس کے اندر رکھ دیے جائیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آپ تو غور و فکر کرتے نہیں قرآن میں، تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا کہ عربی کی بلاغت کیا ہوتی ہے، فصاحت کیا ہوتی ہے، عربی کے اندر باریکیاں کیا ہوتی ہیں، یہ عربی پڑھنے والا سمجھ جائے گا۔ تو بہت شاعروں نے دیکھا مقابلہ کرنے کی، آخر میں بہت بڑے شاعر کو بلایا، سارے لوگوں نے مل کر کے اس کا جواب لکھو۔ تو اس نے بہت غور و فکر کیا، وہ بات کرتا تو شعر میں بات کرتا، اگر کسی سے خیریت بھی پوچھنا ہوتا اس کو تو وہ فصیح شعر میں پوچھتا، اتنا ماہر تھا۔ جب وہ آیا خانہ کعبہ پر، یہ 3 آیتیں لٹکی ہوئی دیکھا، تو اس نے اپنی جانب سے ایک اور ایڈیشن اس میں لگا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں تھی۔ اس عرب کے بڑے شاعر نے جس کو مقابلے کے لیے بلایا تھا، اس نے نیچے لکھ کر کے اس پہ لٹکوا دیا، ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بشر انسان، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ وہ دن آخری تھا جو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں لٹکایا گیا، لٹکنے والا معاملہ ختم ہی ہو گیا، اس لیے کہ قرآن چیلنج بن کر کے آیا، اور عربوں کو چیلنج دیا قرآن نے۔ آج سننے میں یہ آتا ہے کہ امریکہ پوری لابی کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ الفرقان نام سے انہوں نے کتاب لکھی، الفرقان نام سے، اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش بھی کیا۔ چائنا میں بھی ہم نے سنا، کیونکہ چائنا کی عادت ہے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنانے کی، سوچا ہوگا کہ قرآن کا بھی ڈپلیکیٹ بنا دیں، اور امریکہ نے اپنی پوری لابی کو لے کر کے الفرقان، آپ کو پتا ہے فرقان، اتنے سارے مسلمان ہیں، کہاں بات ہے، وہ پتہ نہیں کہاں لکھا اور کہاں چھپا اور کہاں چھپا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میرے عزیز، یہ وہ امریکہ جہاں تمہاری صبح اور شام انگلش میں ہوتی ہے، جہاں تمہاری زبان اور تمہاری بول چال عربی سے ذرا برابر بھی واقفیت نہیں رکھتی، تم ساری جمعیت کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدائے عزیز و جبار نے اس زمانے میں جب اسی زبان کے ماہرین تھے تب چیلنج کیا تھا کہ لکھ کر کے لاؤ، وہ بڑے بڑے جو عربی داں تھے وہ نہیں لا سکے، تو پھر انگلش دان جو ہیں وہ عربی کا مقابلہ کرنے کی کیسے سکت رکھ سکتے ہیں؟ بناؤ گے تم، ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری کتابیں بنا لو گے، لیکن ان کتابوں کا حال وہی ہوگا جو اور دوسرے ناول اور دیگر کہانی کی کتابیں ہیں، بہت ساری آتی ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں بھی آئی اور چلی گئی،
بہت سارے ناول بھی آتے ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. تم کتاب لکھ تو دو گے، لیکن اس کا حفظ کرنے والے کروڑوں حافظوں کو کہاں سے پیدا کرو گے؟ اور اس کی تلاوت میں مزے لینے والے کہاں سے پیدا کرو گے؟ عزیزان گرامی، قرآن صرف یہ دکھنے والے ورق کا ایک گتھا نہیں ہے، اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر کھچاؤ ہے. برسوں سے تم قرآن سنتے آ رہے ہو، کبھی آج تک آ کر کے امام صاحب سے نہیں کہا کچھ دوسرا بھی پڑھو، نماز میں وہی پڑھتے ہو؟ کبھی نہیں کہا ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہو؟ آپ سنتے بھی ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن 14 صدیاں کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں پرانا نہیں ہوگا. اس کی جو کشش ہے وہ تم کہاں سے لا سکو گے؟ اس کا جو کھچاؤ ہے وہ کہاں سے لا سکو گے؟ نہیں لا سکو گے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ دوسرے کی طرف سے ہوتا تو تم پھر اس میں بہت زیادہ ٹکراؤ بھی دیکھتے. یہاں کچھ اور بول رہا ہے، وہاں کچھ اور بول رہا ہے. اس لیے کہ میرے پاس سٹڈی کیا ہوا تھوڑا بہت ہی میرا مطالعہ ہوگا. جو ہندوؤں کی کتابیں بھی ہیں، رگ وید ہے، مہابھارت وغیرہ کے سلسلے میں جو چیزیں کتابیں ملتی ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے اور بہت ساری کتابیں، ان کتابوں میں خود کئی جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوگی، بلکہ ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان کی گائیڈ لکھنے والے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں، ان میں سے ہی بعض پنڈتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتابوں کا لکھنے والا کون ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، انہیں خود اختلاف ہے. اور اختلاف کیسے نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بیانات آ گئے. اسی طرح بائبل کی بات آپ لے لیں، انجیل جو تھی وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس میں جو خرد برد کیا ہے وہ آج صاف نظر آتا ہے. کچھ پرانی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے، نئی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے. اسی صفحے پر اسی لائن میں پہلے کچھ اور آرڈر دکھ رہا ہے، آج کچھ اور آرڈر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں خرد برد ہوا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا سے، 14 صدیوں پہلے والا قرآن جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، قرآن خود اپنے کانوں سے سنا ہے رسول کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے ان کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. ترکی کے میوزیم میں موجود ہے قرآن. آج کا چھپا ہوا قرآن اور 14 صدیوں پہلے والا قرآن جاؤ ملا کر کے دیکھ لو، ایک آیت کا بھی فرق آ جائے، آیت تو دور کی بات میرے عزیز، ایک حرف کا بھی فرق آ جائے تو میں تمہارا چیلنج ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں. تم ملاؤ گے آج بھی اس 14ویں صدی والے پرانے قرآن کو، تمہیں سمجھ میں آئے گا حرف بحرف وہی ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ نے مولویوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ تم حفاظت کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. ہاں، یہ صرف جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کو دے دیا گیا، علماء کو دے دیا گیا، حافظوں کو دے دیا گیا کہ تم حفاظت کرتے رہو. نہیں، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اب قرآن پاک کے متعلق جو اس کی اعجاز ہے، اعجاز کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز. میرے عزیزو، آپ کے پاس، میں بارہا اس بات کو دہراتا بھی رہتا ہوں، آپ کے پاس آپ کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں. اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں، تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، کیا دلیل دو گے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ڈیبیٹ بہت سارے ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں. اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتے ہو تو کہے گا یہ کہانیاں ہیں تمہاری بنائی ہوئی، ہم نے تو دیکھا نہیں اور نہ تم نے دیکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
अपने हाथ की उंगली के इशारे से चांद को शक कर दिया था, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन वो सामने वाला अगर ये कहे ये तो पुरानी बात है, तेरी किताबों में होगी, तू मानता होगा, मैंने तो देखा नहीं, देखने वाली कोई चीज है तेरे रसूल की कोई नहीं, उन्होंने सूरज को पलटा दिया था, ये भी पहले की बात है, उन्होंने बहुत सारे मौजिजे कर दिखाए, ये बहुत पहले की बात है। मेरे अजीजों, तुम क्या चीज पेश करोगे? अपने रसूल की हक्कानियत के लिए अगर कोई चीज पेश कर सकते हो तो ये कुरान पाक है, ये जिंदा मौजज़ा है, आज तक मौजूद है, ये रसूल का मौजज़ा है, आज तक तुम पेश कर सकते हो। चांद का शक होना, सूरज का पलटाना, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अजनबी शख्स अगर कोई तुमसे सवाल करे, उसके पास कुरान पेश करो, ये मेरे नबी का मौजज़ा है, इसलिए कि उस रसूल ने ये कुरान बयान किया है जो कभी किसी उस्ताद के पास गया ही नहीं, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी उस्ताद के पास बैठा ही नहीं। मेरे नबी का एक लक़ब है उम्मी, आप दुरूद में भी पढ़ते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, उम्मी कहते हैं जो किसी से ना पढ़ा हो, जो किसी से ना पढ़ा, उसको क्या कहते हैं? उम्मी। बास जाहिल लोग इसका तर्जुमा गलत कर जाते हैं, जिनके दिलों में खोट हो वो हुजूर को अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़े हुए होने में जमीन आसमान का फर्क है। अनपढ़ तुम जाहिल को कह रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरे नबी का ये एजाज है और मेरे नबी का ये एजाज भी है कि किसी भी दुनिया के उस्ताद से ना पढ़ करके भी मेरा रसूल वो बातें बयान कर रहा है जहां तक दुनिया 1800 साल में नहीं पहुंची। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा नहीं? आपको हैरत होगी कुरान की हक्कानियत के मुतालिक, 18वीं सदी में जब अटलांटिक ओशियन समंदर है, वहां पर एक जगह दरियाफ्त किया एक साइंटिस्ट ने और बताया कि यहां पर एक ऐसी जगह है जहां बहुत अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी हाथ नजर नहीं आएगा, वहां सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ती। समंदर के पास कोई एक जगह है, मैंने भी नहीं देखा, आपने देखा हो तो अलग बात है, मैंने तो अब तक नहीं देखा, ना सफर का कभी इत्तेफाक ऐसी जगह का हुआ, लेकिन तहकीक करने वाले साइंसदान ने तहकीक करके बताया कि ऐसी एक जगह है जहां सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, बहुत घुप अंधेरा होता है। तो जब उसने ये बयान किया तो उलमाए रब्बानीन ने सुन करके कुरान की वो आयत बयान की, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने 18वें पारे में इरशाद फरमाया कि मौजुन, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा, कि एक जगह ऐसी है जहां तुम अपना हाथ निकालोगे तो हाथ भी नहीं नजर आएगा। ज़ुलुमातुम बादुहा फौक बाद, अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अंधेरियों पर अंधेरियां हैं। मौजुम मिन फौक़िही मौजुम मिन फौक़िही सहाब, ज़ुलुमातुम बादुहा फौक बाद, यानी मौजें उसको ऐसे लपेटे में ली हुई हैं जैसे बादल को घेर लिया गया हो, और वहां पर अंधेरियों पर अंधेरियां हैं कि तुम हाथ निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा। समंदर की एक जगह की बात कुरान बयान कर रहा है, और कुरान किसकी जुबान से बयान हुआ? रसूल पाक की जुबान से। तो जब उस साइंसदान को यह बताया गया कुरान में, तो इसको पहले ही से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां सूरज की किरण पड़ती नहीं। तो उस साइंसदान को हैरत हुई, उसने कहा कि मैं तो फिर मुताला करता हूं, देखा तो कुरान में मौजूद भी थी आयत। कहा ये कुरान बयान किसका किया हुआ है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस साइंसदान ने ये कहा, मैं तो समझता था कि मैं सबसे बड़ा गव्वास यानी गोते लगाने वाला, समंदर का सफर करने वाला, मुझसे पहले भी कोई समंदर के सफर करने में माहिर आदमी था, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो समंदर के सफरों के बहुत माहिर रहे होंगे, तभी तो उनको ऐसी जगह मिली, ये पता चली। तो उसने कहा मेरे से भी पहले इस जगह का किसी ने सफर किया है। जब उसने तहकीक किया और मेरे आका की सीरत पढ़ा, हैरत होगी आप, हुजूर की 63 साला जिंदगी में कभी एक बार भी हुजूर ने समंदर का सफर नहीं किया।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी समंदर के सफर पर गए ही नहीं। माहिर वो कह रहा है मेरे तरह से वो समंदरों का बहुत सफर करते होंगे तभी उनको ये जगह मिली होगी। इत्तेफाक ऐसा कि हुजूर कभी समंदर के किनारे भी नहीं गए। अब उसकी हैरत की इंतहा ना रही, जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी समंदर देखा ही नहीं, जाहिरी तौर पर गया ही नहीं, वो अगर दरमियाने समंदर मौजूद एक अंधेरियों का जिक्र करता है तो इसका मतलब वो आम बशर नहीं बल्कि उसे ये कायनात का पैदा करने वाला बताया होगा, तभी उसने बताया। अजीजान गिरामी वक़ार, कुरान का एक नहीं कई मौजज़े हैं। रसूल पाक की जुबान से उन चीजों को अल्लाह ने बयान कर दिया जो एक आम आदमी नहीं बोल सकता। आज साइंस तरक्की कर चुकी है ना, साइंस में आज एम्ब्रियोलॉजी को ले लें, बच्चे के पैदा होने के जो मरहले हैं आज मालूम किया गया है। अच्छा, माइक्रोस्कोप जो है, खुर्दबीन जो छोटे को बड़ा करके दिखाती है, ये भी कब इजाद हुई? मुश्किल से 200 साल हुए, 200 साल। वो भी जब शुरू की मशीन थी माइक्रोस्कोप, वो इतना छोटा जर्रा नहीं देख सकती थी जो आज देख रही। तरक्की होते आई और सोनोग्राफी, एक्सरे और ये जो सीटी स्कैन के जरिए से अंदर की चीजें मालूम करना, पेट के अंदर की, ये सब की तरक्की 100 साल से ज्यादा की तारीख नहीं है। 100 साल से ज्यादा या 150-200 साल से ज्यादा की तारीख नहीं है। पेट के अंदर की चीजें मालूम करने की तारीख ना साइंस के पास थी, ना अमेरिका, यूरोप, किसी के पास नहीं। ये मेरा चैलेंज। और मैं कब की बात कर रहा हूं? 1400 साल पहले की। तुम्हारी तरक्की से भी 1200 साल पहले अरब की उस सरजमीन पर जहां खाना काबा है, मक्का मुकर्रमा है या मदीना तैयबा, अरे मियां वहां पर तो सवारियां घोड़ों की और ऊंटों की करने वाले लोग। उस जमाने में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ताला ये कहलवा रहा है, तुम खलकनल नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इदामन फकसौनल इदाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने नुतफे को, नुतफा कहते हैं मनी का एक बूंद, नुतफे को हमने अलका बनाया। अलका कहते हैं चिंगम की तरह चिपकने वाला खून, बस्ता खून, खून जमा हुआ खून बनाया। अल्लाह फरमा रहा है, तुम्मा खलकनल अलकत मुदगतन, फिर इस अलके से, ये चिपकने वाला जो खून है, लोथड़ा है, इससे हमने गोश्त का टुकड़ा बनाया, गोश्त का टुकड़ा बनाया, इससे गोश्त बन गया। अब फिर उसमें अल्लाह फरमाता है फखलकनल मुदगत इदामन, फिर उस गोश्त के टुकड़े में हमने हड्डियां डाली। फखलकनल मुदगत इदामन फकसौनल इदाम लहमा, फिर जब हड्डियां भी बन गई, गोश्त भी हो गया, तो हमने उसके ऊपर चमड़ी चढ़ा दी। और फिर आखिर में अल्लाह फरमाता है हमने उसको एक बेहतरीन शक्ल देकर दुनिया में भेजा। अब ये एम्ब्रियोलॉजी में हम आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर्स जानते होंगे, साइंस के लोग, जो बच्चे की पैदाइश के जो मरहले हैं या बच्चे के पेट के अंदर के मालूमात, जो लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। उन लोगों के नुक्ते नजर से आप जा करके उनसे पूछ लें बच्चे के मरहले क्या क्या होते हैं, वो बताएगा। पहले 4 वीक्स में कितना होता है, 8 वीक में क्या होता है, फिर 2 महीने के बाद क्या होता है, पूरी तारीख मौजूद है। आज साइंस खुला हुआ मौजूद है, आप जाकर तहकीक कर सकते हैं बच्चा पैदा होने के जो मरहले हैं, मंजिलें हैं, वो कितनी हैं। तो आपको साइंस भी आज बताएगा कि शुरू में वो एक बूंद होता है, उसके बाद फिर जो है खून जमा होता है, और खून की उन्होंने भी, आज साइंस ने भी ये बताया है, ऐसे होता है जैसे चिपकने वाली कोई चीज हो, और फिर उसके बाद जैसे किसी ने चबा करके, यानी दांतों के जो निशान है, इस तरह की चीज। अरबी की बहुत सारी बारीकियां हैं जो मैं आज मुख्तसर से अंदाज में नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद साइंस कहता है कि उसमें गोश्त का टुकड़ा बनता है, फिर उसके बाद हार्ट बीट शुरू होती है, और उसके बाद फिर उसकी हड्डियां बनने लगती हैं, फिर 9 महीने के बाद
یعنی 7ویں مہینے میں بچہ مکمل بن جاتا ہے تقریباً، 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے میں آتا ہے بچے کی پوری یہی کیٹیگریز، یہی مرحلے، یہی منزلیں جو قرآن نے گنایا 1200 سال پہلے، سونوگرافی، ایکس رے، سی ٹی اسکین کے بعد آج ترقی کر کے تم نے چھان بین کر کے معلوم کیا بچہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مدغہ بنتا ہے، مدغے سے پھر اس کے اندر چمڑی آتی، ہڈیاں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں آج 1200 سال بعد تم نے تحقیق کر کے بتایا۔ مجھے بتاؤ اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کون سے سی ٹی اسکین کی مشین تھی، کون سا ایکس رے تھا، کون سا سونوگرافی تھا؟ ان کے پاس کوئی اس طرح کی مشین نہیں تھی، بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، اس رسول کا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، بلکہ عرب کے سرزمین پر وہ تنہا رہے۔ تاریخ لکھنے والے بول تو سکتے تھے، آج جتنے حضور کے دشمن رہے وہ کبھی تو بولتے کہ حضور کو فلاں نے پڑھایا، فلاں۔ آج تک 1400 سال میں نہ کوئی یہودی بولا، نہ کوئی عیسائی بولا کہ محمد عربی فلاں سے انسپائر تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس کی تعلیمات لے کر کے بیان، کبھی نہیں۔ ان کو معلوم ہے 63 سالہ زندگی میں میرے آقا کے پاس کوئی استاد آیا ہی نہیں، جو آیا وہ جبرائیل، لیکن استاد بن کر کے نہیں، رب کا قاصد بن کر کے آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے استاد جبرائیل ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے رسول کا اگر کوئی استاد ہے تو قرآن سے پوچھو کون ہے، قرآن خود پڑھ کر کے بتائے گا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے، استاد رب ذوالجلال ہے، بس اس کے بیچ میں کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو خود کہتے ہیں لے کر کے آئے الف لام میم، آیتیں لے کر کے آئے ہیں، یہ بھی تو آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی آیت ہے۔ نہ مجھے اس کا معنی معلوم، نہ تمہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، پوری امت میں کسی کو نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ جو حروف مقطعات ہیں، سورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ ترجمہ ہے قرآن میں لے کے بیٹھا ہوں، ترجمے والا قرآن بھی اٹھا کر کے دکھاؤں، وہاں پر آپ کو ڈیش ڈیش رہے گا، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ان آیتوں کا۔ کیوں؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کے راز ہے، حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی ان آیتوں کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اگر وہ استاد ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھ لیتے نا کہ جبرائیل یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے؟ نہیں، میرے آقا کو معلوم تھا جبرائیل کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور علم دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میرے عزیزو، اب یہاں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن اس رسول کی زبان سے بیان کرایا گیا جو رسول کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے، آج جب کوئی چھوٹا بچہ 6 سال کا 7 سال کا کیلکولیشن کرنے میں ماہر ہوتا ہو، ہر حساب بتا دیتا ہے، تو اس کو ٹی وی میں لے آیا جاتا ہے، میڈیا میں لایا جاتا ہے، ارے یہ 10ویں پڑھا نہیں لیکن 10ویں کے حساب بتا رہا ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے، آج جو 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ بھی میتھمیٹکس کے ٹف سے ٹف فنڈے حل کر کے بھی دکھاتا ہو تو ضرور اس کو کسی استاد نے ٹپس بتائے ہوں گے، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آیا۔ لیکن میرا یہ چیلنج ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عجائبات بیان کیے ہیں، قرآن حضور کی زبان سے بیان ہوا، حضور کی زبان سے بیان ہوا، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جو کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گیا وہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جس کو 1400 سال سے آج تک لوگ تحقیق کے مراحل سے گزار رہے ہیں۔ سائنس بھی اس پر ترقی کر رہی ہے، سائنسدان بھی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو بیان کیا قرآن نے وہ آج اس کو تحقیق کے مرحلوں سے گزارتے ہیں تو ہو بہو وہی چیزیں ان کو مل جاتی۔ جیسے کہ اس سے قبل میں نے بتایا تھا، علامہ اقبال کے متعلق بات ملی تھی، جرمنی میں ایک بڑا سائنسدان تھا، اس کے ہاں آپ کا آنا جانا تھا،
اس کی ایک لائبریری تھی، اس کے اندر وہ کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ باہر کہیں گیا تھا، یہ لائبریری کھول کر چلے گئے اندر، لیبارٹری یا لائبریری جو بھی ہے جہاں وہ تحقیقات کرتا تھا، یہ جا کر کے دیکھتے ہیں تو میز پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا۔ آپ نے دیکھا، اس کے بعد آ گئے واپس۔ وہ جب واپس سفر سے آیا تو اس سے ایسا لگا کہ کوئی تو اندر آ کے گیا ہے، میری چیزیں الٹ پلٹ دکھ رہی۔ تو بلایا ان لوگوں کو، کون گیا تھا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ میں گیا تھا۔ تو اس نے بہت برہمی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، لیکن ان کو سائڈ میں بلایا، کہا راز ہے، راز رکھو۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہا وہی تو مجھے بھی خلیش ہے جو چیز میں دیکھا اندر تمہارے۔ تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تم اپنی میز پر قرآن کیوں رکھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں جو بھی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں یا جو کچھ بھی تجربے کرتا ہوں اس کو قرآن سے میں میچ کر کے دیکھتا ہوں کہ کہیں اس میں بیان ہوا ہے کیا اس طرح کا۔ اگر اس میں کچھ بھی ایسی چیز بیان ہوئی ہے اسی پر میں اپنا وقت لگاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا ہے اس میں جو بیان کی گئی ہے اس پر محنت کروں گا تو کچھ نہ کچھ بن کے ضرور نکلے گا۔ میرے عزیزو، دنیا اس پر تحقیق کرتے کرتے بہت دور پہنچ گئی۔ جس کے لیے قرآن آیا وہ قوم اس کو بہت اوپر رکھ کر کے سو گئی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم جو ذلیل ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں یوں پوچھا ہے تم سے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، قرآن کو جن لوگوں نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا ان کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، تفسیر میں سب سے زیادہ آپ کی روایتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں قرآن کو اتنا پڑھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاشتا ہوں۔ یہ حیرت کی بات ہے، کہاں اونٹ کے گلے کی رسی اور کہاں قرآن پاک میں، لیکن یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے۔